نہایت ہی واجب الاحترام بطل مقام صاحبزادہ پیر سید خدیار حسین شاہ صاحب خالد محمد فاطم العالیہ اور مطل مقام علامہ الحافظ قاری مرحوم بلال صاحب دامت برکات العالیہ اور آج کے ہمارے میزبان مطل مقام علامہ حافظ محمد صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ انتظامیہ جامع مسجد حاضہ اور مہمانان گرامی قدر ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذران درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا فضل اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل صبر عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیروں کی مطالعے سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی مطالعہ رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں اور اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں اور زندگی کی معمولات میں اس دعا کو شامل فرمائیں، کیونکہ اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، تو اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما دے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ کیونکہ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا وہ جنتی ہے، کیا جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہے؟ جنتی ہے، اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھ لے کہ یا فلاں بندہ جب فوت ہو رہا تھا، اس کا وصال ہو رہا تھا، جب دنیا سے جا رہا تھا اور اگلے جہان میں منتقل ہو رہا تھا، تو اس کی زبان پر کلمہ تھا۔ قیمت میں سے واقعات ہوئی الحمدللہ، یہ لوگوں نے کلمے سنے، لوگوں نے دعائیں دی کہ فلاں بندے کو ہم نے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا گیا وہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا اگر کس کلمہ پڑھتے ہوئے تم دیکھ لو اور اس کا کلمہ سن لو، پھر اس علاقے میں اعلان کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں اگر کسی نے دنیا ہی میں جنتی کا چہرہ تک نہ ہو وہ تک لے، دنیا ہی میں کیا اگر دنیا میں کسی جنتی کا چہرہ تک نہ ہو وہ تک لے، یعنی یہ گارنٹی اور ضمانت ہے اس کی جنتی ہونے کی، اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ جو بھی الحمدللہ اس کی توفیق سے خاتمہ بالخیر، سلامتی ایمان اور اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہے، الحمدللہ وہ مبارک اقدار ہے، خوش نصیب ہے، وہ بڑے مقدروں کا مالک ہے۔ دوستو بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ جو لوگ چلے گئے نا دنیا سے، یہ تو انہیں پتا ہے نا کہ وہ کس حال سے گئے، وہ موت کا دروازہ کیسے گزرے ہیں، یہ تو انہیں پتا ہے نا، ابھی تو ہم موت کا دروازہ گزرے نہیں ہیں۔ جبکہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب
सकरात मौत का सिलसिला शुरू होता है तो उस वक्त सबसे बड़ा खतरा ईमान को होता है। किसको? तो जो नबी पाक ने फरमाया वो सच है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा खतरा किसको होता है? बोलिए ईमान। किसको? ईमान को। अर्ज़ किया सहाबा किराम की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सकरात मौत का सिलसिला शुरू होता है तो शैतान का बड़ा शदीद हमला होता है ईमान पर। किस पर होता है? ईमान पर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी कोशिश होती है कि इसका ईमान छीन लूं और दुनिया से बगैर ईमान के जान। तो दोस्तों मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की शफकत में प्यार में कितना खूबसूरत तोहफा दिया है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि फ़ोरिदा अलैकुम दुआआत, दुआउल ईमान और दुआउल सुल्तान। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पर दो दुआएं करना फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है और साहिब इस्ताद पर ज़कात और हज फर्ज है, या इसके अलावा कुछ और फराइज़ हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस तरह तुम्हारे पर ये दुआएं करना भी क्या है? बोलिए फर्ज है। और ये हकीकत में देखा जाए तो ये उम्मत की शफकत है, ये उम्मत के प्यार में बात हो रही है, उम्मत के फिक्र में हो रही है। और ये भी बात याद रखी कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जितने तकाज़े हैं, किसके? मोहब्बत के जितने तकाज़े हैं आपकी मोहब्बत के, और उनमें से एक तकाज़ा ये भी है कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत का अपने दिल में गम रखना, अपने महबूब अलैहिस्सलाम अपने नबी की उम्मत का दिल में गम रखना। और उम्मत का गम रखना ये नबी की सुन्नत है, नबी की अदा है। आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अपनी उम्मत के फिक्र में रहे, अपनी उम्मत के गम में रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिसाल शरीफ तक आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में जितनी दरखास्तें पेश की हैं, दुआएं की हैं, वो उम्मत के लिए की है। किसके लिए की है? उम्मत के लिए की है। इसलिए मोहतरम अगर मैं नमाजी हूं ना तो मेरे दिल में भी फिक्र हो कि मेरे दोस्त नमाजी बन जाए, मेरे घर वाले नमाजी बन जाए, मेरे हमसाए नमाजी बन जाए। ये ज़हन में रखिए, ये फिक्र हो आपके दामन में कि अगर मैं दोज़ख से बच रहा हूं और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं तो फिर मेरे दिल में ये भी हम हो और फिक्र हो और मोहब्बत हो, प्यार हो कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार, मेरे अहले मोहल्ला वो भी अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले बन जाए, सजदा रेज़ी करने वाले बन जाए, ताकि वो लोग दोज़ख के ईंधन से बचे और जन्नती हो जाएंगे। तो ये फिक्र आपने दामन में रखना कि नबी पाक की मोहब्बत का तकाज़ा है, वरना तकाज़ा पूरा नहीं हो सकेगा। तकाज़ा यही है कि अगर तुम्हें अपना फिक्र है तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का फिक्र भी करें, जिसमें घर वाले भी हैं, जिसमें रिश्तेदार भी हैं, जिसमें दोस्त अहबाब भी हैं, जिसमें मोहल्ला भी है, जिसमें आका अलैहिस्सलाम की कलमा पढ़ने वाली सारी उम्मत शामिल है, सारी उम्मत शामिल है। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ। बस अगर बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला की बारगाह में, कोई दुआ करता है तो उसे यकीन तो है, यकीन के बगैर तो गुजारा नहीं। उसे यकीन है कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं है। मैं उम्मत के फिक्र, उम्मत के गम को रखने पर मैं एक दो मिसालें देना चाहता हूँ और मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो भी हदीस पाक से। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ करने वाले और दुआ मांगने वाले को यकीन है कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, उसकी कि वो दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ, इस्तेमाल करिए, और ये गारंटी है कि तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तो मैं एक जुमला दे रहा था शुरू में, जिस पर मैं ये दो तीन मिसालें आप यहाँ पेश करना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत का दिल में गम रखना या आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाज़ा है। क्या है? कियों 10 तकाज़े लिखे मोहब्बत के, कियों ने 20 में लिखे हैं, कियों ने 15 लिखे हैं, कियों ने 21 लिखे हैं। 21 तक मैंने मोहब्बत के तकाज़े
یعنی مختلف جزیات کے حوالے سے، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، یا مختلف جہتوں کے حوالے سے، مختلف گوشوں کے حوالے سے میں نے اس کے تقاضے پڑھے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ محبت کے تقاضے کتنے ہیں، لیکن ان میں سے مثلا ایک مثال کے طور پہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ لوگوں اگر میری خاص تمنا، میری حضور ہے اور میرے دل میں اشتیاق ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ آخری وقت مجھے کلمہ نصیب فرمائے، اگر میرے دل میں تمنا ہے، میرے دل میں یہ محبت ہے، میرے دل میں فکر ہے اپنی ذات کے لیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی امت کا اپنے دامن میں غم بھی رکھا اور اپنی امت کو فکر بھی عطا کیا۔ اس لیے محترم میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، دکھ سکھ میں شریک ہو۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ میرے آقا کا کیا ہے؟ سنت ہے، آپ کی ادا ہے اور آپ کا خصوص عمل ہے۔ یہ عمل بصورت محبت، یہ فعل بصورت محبت، یہ فعل بصورت فکر، یہ عمل بصورت غم اور یہ بصورت حدت فکر میرے آقا علیہ السلام کے دامن میں ہے۔ اس لیے دوستو آج اس سالانہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوبصورت فکر لے کر نکلے یہاں سے، اور یہ فکر نہیں ہے تو کوئی محبت نہیں ہے، محبت کا تقاضا بھی ہے کہ محترم میرے آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ بالکل کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، دل میں کسی کے لیے نہ منافقت رہے، نہ خامر رہے اپنا، نہ دل میں کوئی کینہ نہ دشمنی اناج رہے، بالکل کلیئر ہو، یہ جو خلا ہے یہ پورے ہو جائے، دیواریں گر جائیں، پردے ہٹ جائیں، قربت ہو، دوری نہ ہو۔ ہم نے جلوس نکالے، ہم نے گلیاں سجائی، ہم نے پرچم لہرائے، ہم نے جھنڈیاں لگائی، ہم نے چراغاں کیا، دن رات محفلیں ہو رہی ہیں، گھر گھر محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں جس آقا علیہ السلام کا میلاد ہو رہا ہے، جس آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی 63 سال کی جو زندگی ہے، خوبصورت سیرت، خوبصورت کردار، خوبصورت ادائیں، وہ کیا ہے؟ اس سے سبب کیا ملتا ہے؟ درس کیا نکلتا ہے؟ فکر کیا ملتا ہے؟ وہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہم نے اس طرف توجہ نہ کی، لیکن محترم یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا تقاضا تب پورا ہوگا جب تیرے اور میرے دامن میں، ہمارے دل میں آقا علیہ السلام کی امت کا غم ہو۔ میں پر ایک مثال دے رہا تھا، میں دعا کر رہا ہوں یا میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما، میں یقین سے دعا کر رہا ہوں کیونکہ سارے دین کا دار و مدار یقین پر ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کس پر ہے؟ اب سب سے اوپر درجہ صبر کا ہے۔ اب اس میں تشریح میں کیا ہوگا کہ صبر کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اور قیامت کو رب کے دربار میں صبر والوں کو کیا پروٹوکول دیا جائے گا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں نے صرف ایک جملہ دیا ہے کہ سب سے اوپر جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ صبر کا ہے، لیکن صبر پر جزا، بدلہ، انعام، تحفہ، پروٹوکول ہائی لیول کا ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے بات کرتا ہوں اس کی طرف نہیں جا رہا، ہائی لیول کا درجہ ہے، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا آدھا ایمان ہے، ایمان مکمل نہیں ہوا، آدھا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مکمل ایمان کس بھی ہوگا؟ تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا مکمل ایمان جو ہے، مکمل ایمان پتہ کس عمل پہ ہوگا؟ اللہ کا کس پہ ہوگا؟ فرمایا یقین پر ہوگا۔ کس پر؟ یقین۔ پورے آقا علیہ السلام کے دین کا دار و مدار، اس کا مدار یقین پر ہے، اس کی بنیاد یقین پر ہے۔ تقویم، اکمل، کامل کس پر ہے؟ یقین پر ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی، جو ہو جائے گی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نسخہ میں دیتا ہوں استعمال آپ کریں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں نبی کہ تیری دعا قبول ہو جائے۔ اب آپ پس کیا صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم آقا کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا اب جملہ سننا، میں وہ غم کی بات کر رہا تھا، وہ فکر کی بات کر رہا تھا، محبت کے تقاضے کی بات کر رہا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا کہ میری دعا قبول ہو جائے، اگر تو بولیے اگر تو چاہتا میری دعا قبول ہو جائے تو فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کر. اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا گارنٹی دے دی، کیا ضمانت دے دی. فرمایا بھائی کے لیے دعا کر، اور اگر تو اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگے، فقط آقا کی امت کے لیے مانگے، بھائیوں کے لیے دعا کرے. تو رب کو نہیں پتا میرے بندے کی تڑپ کیا، نہیں رب کو نہیں پتا کہ میرے بندے کی آرزو کیا ہے، میرے بندے کی خواہش کیا ہے، میرے بندے کی طلب کیا ہے، میرے بندے کی چاہت کیا ہے، اور میرا بندہ کیا مانگنا چاہتا ہے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا من شغلہ القرآن، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل موت السائلی. اب یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. رب خود فرما رہا ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرا امتی میرا بندہ جب قرآن کے شعبے میں، کس میں؟ قرآن کے شعبے میں، وہاں رہتا من شاغل. ہم اکثر کہتے ہیں یار تیرا شغل کیا ہے، تیرا شعبہ کیا ہے، تیرا کام کیا ہے. جب شغل کہتے ہیں تو عربی کا لفظ ہے. شغل کیا ہے؟ عربی کا لفظ. ایک شعبہ، تیرا کام کیا ہے. قربان دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرا امتی اور میرا بندہ جب وہ قرآن کی شغل میں اتنا مصروف ہو گیا، قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے پڑھانے میں، قرآن پر عمل کرنے پر، عمل کروانے کی ترغیب پر وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے پاس ان ذکری و مسئلتی، توجہ رکھیے، ان ذکری و مسئلتی. کلام کس کا ہے؟ کلام رب کا ہو، آئے آئے پھر اس میں مصروف ہو، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، عمل کرنے میں اور عمل کروانے کی ترغیب میں وہ اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے بعد نہ رب کی بارگاہ میں نفلی فرض کے علاوہ نفلی عبادت، نفلی ذکر کی فرصت بھی نہیں، وقت بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، مل ہی نہیں رہا. وہ مسئلتی، اور اس کے بعد اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ رب سے کچھ مانگ ہی لے، یعنی دعا ہی کر لے. اتنا وہ قرآن کے شعبے میں مصروف ہو گیا ہے، اتنا وہ اللہ کے کلام کی خدمت کر رہا ہے، اتنی وہ رب کے کلام کی خدمت کر رہا ہے، رب کے کلام کی خدمت کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی؟ ان باتوں کا پتہ لگنا مرنے کے بعد، ابھی نہیں پتہ لگا. ابھی تو تیرے پاس، میرے پاس صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سارا کچھ ہے نا. تو حضرت علی کا قول ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا، ہر چیز قدر صرف دو بار ہوئی. یہ باب مدینہ تو علم کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں تو ہر چیز قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ دو بار. کتنی بار؟ تو پھر لوگوں نے پوچھا نہیں کب؟ تو پھر وہ انہوں نے سمندر بہا دیا. حضرت علی نے مدعا حیدر قرار باب مدینہ تو علم رضی اللہ تعالیٰ سمندر بہا دیا. فرمایا میں بتاتا ہوں کتنی بار؟ دو بار. اور کب؟ بس ایک ہی جملہ دے دیا، فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. آنے سے پہلے اور جانے کی تیسری بات نہیں شامل، تیسرا حصہ ہی شامل نہیں ہے کہ 3 بار اس کی قدر ہوئی، 4 بار کو دلی کو تشریح کر کے دیکھیں. اگر وہ 3 کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کیا اس کا کیا مطلب دے گا؟ اور جو آپ نے بات کی ہے بات ہی ختم کر دی. آنے سے یا آنے سے پہلے طلب ہوگی، اس کا اشتیاق ہوگا، اس کی خواہش ہوگی، اس کی تعریف اس نے اتنی سن لی ہے، اس چیز کی تعریف اتنی سن لی ہے، میں تشریح کر رہا ہوں، اس چیز کی تعریف، اس کی فضیلت یا اس کی عظمت یا اس کے جو فوائد ہیں اس سے جو اس سے لطف آئے گا، سرور آئے گا، نفع آئے گا، اس نے اس کی تعریف اتنی سن لی ہے. اب دل میں تڑپ ہے، ہائے کب آئے، کب مل جائے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ قدر. کیونکہ ابھی آئی نہیں نا.
لیکن آنے سے پہلے قدر ہو رہی ہے. تو جب وہ چیز مل جائے پھر اس سے فائدہ، نفع، لطف، سرور، سکون، آسانی ہو، پھر یکدم وہ چیز چھین لی جائے تو پھر وہ جو لطف ملتا تھا پھر اس کی قدر ہوگی. تو میری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فقط بات نہیں کی، اس میں بہت بڑا سبق دیا ہے، اپنے نبی کی امت کو سبق دیا ہے، بہت بڑا فکر دیا ہے کہ لوگوں اس صحت کی قدر ہوگی بیماری کے آنے پر، اور زندگی کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے بعد. بہت بڑا سبق، بہت بڑا درس، بہت بڑا فکر دیا کہ لوگوں کائنات میں ہر چیز کی قدر صرف دو بار ہے، یا آنے سے پہلے یا جانے کے بعد. اب قرآن کی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو وہ میرے اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، تیرے اور میرے نبی جس کے ذکر میں مشغول ہے، جس کا میلاد منا رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کی محبت کے گیت گا رہے ہیں، جس کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جس کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، جس کی محبت میں گلیاں سجائی، بازار سجائے، جلوس نکالے، نعرے لگائے، پرچم لہرائے، جنازہ کیا، جھنڈیاں لگائی، کھانے تقسیم کیے. اب اس نبی کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے کہ میرے دامن میں میری امت کا غم ہے، تم بھی میری امت کا دل میں غم رکھو.